بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح العلوم اول کتاب الصلاۃ درس نمبر 75 میں نماز میں کلام کے حکم کی تفصیل بیان کی جائے گی۔ نماز کے اندر دنیاوی بات چیت کرنا وہ مبطل ہوتا ہے اور اس کو ترک کرنا شرط ہوتا ہے تاکہ نماز صحیح ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں تفصیل بیان ہو رہی تھی۔ مشہور فقہا کہتے ہیں کہ دو حرف چاہے بامعنی ہوں چاہے بے معنی ہوں، اگر وہ بولے تو اس سے نماز باطل ہو جاتی ہے۔ تو اس پر شہید نے کہا تھا کہ روایات میں تو ایسا کوئی اطلاق وغیرہ نہیں پایا جاتا، ہمیں دیکھنا چاہیے کہ لغت اور اصطلاح میں کون سی چیز کلام کہی جاتی ہے۔ ایک حرف جو بامعنی ہو جیسے قے اور عے ہے، اس کو بھی مبطل ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد حرف مد کے بارے میں شہید ثانی تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں کہ آیا وہ چند حرفی ہوتی ہے یا ایک ہی حرف ہوتا ہے۔ ایک بامعنی حرف کے بارے میں علماء نے جو توقف اختیار کیا ہے اس پر بھی نقد و نظر کرنا چاہتے ہیں۔ دو حرف جو مبطل شمار کیے گئے ہیں ان میں بامعنی ہونا شرط ہے یا نہیں ہے، اس پر بھی گفتگو ہونے والی ہے۔ اور مذکورہ اختلاف کا ثمرہ کہاں پہ ظاہر ہوتا ہے، کہاں پر اس اختلاف سے جو نتیجہ نکلتا ہے اس پر گفتگو ہوگی، اور ترک کو شرط قرار دینے کی حقیقت بھی بیان کی جائے گی۔ سب سے پہلے عبارت کو دیکھتے ہیں۔ فرمایا وحرف المد وان طال مده بحيث يكون بقدر احرف لا يخرج عن كونه حرفا واحدا في نفسه فإن المد على ما حققوه ليس بحرف ولا حركة وإنما هو زيادة في مد الحرف والنفس به ذلك لا يلحقه بالکلام۔ حرف مد جتنا بھی اس کو طولانی کھینچا جائے، اس طرح کہ وہ کئی حرفوں کے برابر کھینچنا اس کو لازم آتا ہو، لا یخرج عن کونہ حرفا واحدا فی نفسہ، حرف مد جتنا بھی اس کو کھینچا جائے وہ ایک حرف ہونے سے خارج نہیں ہوتا۔ حرف مد تو ایک ہی حرف ہوتا ہے، واو ما قابل مضموم، الف ما قابل مفتوح اور یا ما قابل مکسور۔ تو وہ جو ان سے پہلے حرف ہوتا ہے اصل میں وہی حرف ہوتا ہے، اس کے بعد اس کو دو حرفوں کے برابر کھینچے، 3 4 کے برابر کھینچے، حتی 6 7 کے برابر کھینچے، تو وہ سارے اس کے تلفظ کے وہ انداز ہیں، وَإِلَّا حرف ایک ہی رہتا ہے۔ یہ شہید ثانی کی تحقیق ہے۔ فَإِنَّ الْمَدَّ عَلَى مَا حَقَّقُوهُ، مد جیسا کہ قاریان قرآن نے اور اہل تجوید نے اس کی تحقیق پیش کی ہے، لَيْسَ بِحَرْفٍ وَلَا حَرَكَةٍ، وہ حرف نہیں ہوتا، کھینچنے والا جو ہے اس کو 2 حرف کے برابر کھینچتے ہیں یا 4 کے یا 6 کے، تو وہ کوئی حرف نہیں ہوتے، اس کے برابر اس کو کھینچتے ہیں، یعنی تلفظ کو کھینچتے ہیں، اور نہ ہی وہ کوئی حرکت ہوتی ہے جو ضمہ کسرہ اور فتح ہوتے ہیں ان میں بھی شمار نہیں ہوتی مد۔ وَإِنَّمَا هُوَ زِيَادَةٌ فِي مَطِّ الْحَرْفِ، یہ تو حرف کو تلفظ کرنے میں زیادتی ہوتی ہے، جب اس کو تلفظ کرتے ہیں تو اس میں اضافہ پیدا ہو جاتا ہے اس کے کھینچنے میں اور اس کو تلفظ کرنے میں، وَالنَّفَسِ بِهِ، اور اس کا سانس لینے میں اضافہ ہو جاتا ہے، وَذَلِكَ لَا يَلْحَقُهُ بِالْكَلَامِ،
ایک حرف کو اگر لمبا کر کے کھینچ کر پڑھے تو وہ زیادہ جو ہے نا جی حرف تو نہیں بن جاتے، اور نہ ہی اس کو کوئی کلام کے ساتھ ملحق کیا جاتا ہے۔ تو حرف مد کو کھینچ کر پڑھنا یہ اس کے کلام کے ساتھ ملحق نہیں کرتا۔ تو شہید ثانی کی تحقیق یہ ہو گئی کہ حرف مد ایک ہی حرف ہوتا ہے، اسی کو 2 یا 4 یا 6 کے برابر کھینچ کر پڑھا جاتا ہے، تو یہ اسے کلام کے ساتھ ملحق نہیں کرتا اور اس سے وہ مبتل بھی نہیں ہوگا۔ وَالْعَجَبُ أَنَّهُمْ جَازَمُوا بِالْحُكْمِ الْأَوَّلِ مُطْلَقًا وَتَوَقَّفُوا فِي الْحَرْفِ الْمُفْهِمِ مِنْ حَيْثُ كَوْنِ الْمُبْتِلِ الْحَرْفَيْنِ فَصَاعِدًا۔ تو یہ جناب علی اس طرح عبارت ہونی چاہیے۔ یہ ایک اور اشکال ہے، فقہا مشہور علماء نے جو کہا تھا اس پر تعجب ہے کہ فقہا نے یقین کیا ہے پہلے حکم کا بطور مطلق، چاہے وہ 2 حرف جو مبتل ان کے نزدیک ہوتے ہیں وہ بامعنی ہوں یا بے معنی ہوں، اس کا تو انہوں نے یقین کر لیا ہے۔ وَتَوَقَّفُوا فِي الْحَرْفِ الْمُفْهِمِ، جبکہ ایک ایسا حرف کہ جو بامعنی ہو، مکمل معنی کو سمجھاتا ہو، اس کے مبتل ہونے کے بارے میں توقف کیا ہے، تردد کیا ہے۔ من حیث کون المبتل الحرفین فصاعدا، اس لحاظ سے کہ ان کے نزدیک مبتل 2 حرف ہوتے ہیں یا اس سے زیادہ حرف ہوتے ہیں، پس اگر ایک حرف ہوگا کہ جو بامعنی ہے، جیسے فعل امر ہم نے بتایا تھا قی اور اے، تو اس کے اندر جو ہے کیا ہوتا ہے، ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس کا فاعل بنتی ہے اور مکمل کلام ہوتا ہے۔ تو شہید فرماتے ہیں ہم ان سے تعجب کرتے ہیں کہ ایک حرف جو مکمل کلام ہوتا ہے، بامعنی ہوتا ہے، اس کے مبتل ہونے کے بارے میں وہ توقف کرتے ہیں اور پہلے حکم کو وہ یقین کرتے ہیں کہ جناب 2 حرف ہوں، چاہے بامعنی ہوں چاہے بے معنی ہوں، وہ مبتل ہو جاتے ہیں۔ مع انہ کلام لغتا و اصطلاحا، حالانکہ یہ ایک حرف جو بامعنی ہے یہ لغت میں بھی کلام کہلاتا ہے اور اصطلاح میں بھی کلام کہلاتا ہے۔ وفی اشتراط کون الحرفین موضوعین لمعنی وجہان، یہاں پر شہید ثانی خود سے ایک تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ فقہا کا فتویٰ تو معلوم ہو گیا ہے کہ وہ 2 حرف جو بے معنی بھی ہوں ان کو کیا کہتے ہیں، مبتل سمجھتے ہیں، لیکن شہید فرماتے ہیں کیا شرط ہے کہ وہ 2 حرف جو مبتل ہوتے ہیں وہ کسی معنی کے لیے وضع بھی کیے گئے ہوں، یا یہ شرط نہیں ہے؟ وجہان، اس کے بارے میں 2 وجہیں ہیں، بلکہ 2 قول کہہ سکتے ہیں۔ مشہور کا قول تو یہی تھا کہ اس کا کسی معنی کے لیے واضح ہونا اور اس کا بامعنی ہونا شرط نہیں ہے۔ وقطع المصنف بعدم اعتبارہ، خود مصنف شہید اول نے یقین کیا ہے کہ ان 2 حرفوں کا معنی کے لیے واضح ہونا شرط نہیں ہے، لیکن یہاں پر کچھ عبارت حذف تو نہیں ہو چکی؟ عبارت تو یہی ہے جناب۔ تو 2 وجہ ہیں کہ دوسری وجہ کیا بنے گی کہ اس کا معنی کے لیے واضح ہونا شرط ہے، تو مصنف کا یہ قول ہو گیا۔ اب ان 2 وجہوں کا فائدہ کہاں پر ظاہر ہوگا؟ وَتَظْهَرُ الْفَائِدَةُ فِي الْحَرْفَيْنِ الْحَادِثَيْنِ مِنَ التَّنَحْنُحِ وَنَحْوِهِ، اس اختلاف کا فائدہ اور ثمرہ ظاہر ہوگا ان 2 حرفوں کے بارے میں جو پیدا ہوتے ہیں کھانستے وقت یا چھینکتے وقت۔ تو اگر انسان کھانستے وقت یا چھینکتے وقت 2 حرف اس کے صادر ہو جائیں، تو اگر تو مشہور فقہا کے تحت کے فتوے کے تحت اس کو لیں تو 2 حرف جناب علی پیدا ہو گئے، بس ان کو مبتل ہونا چاہیے ولو بے معنی ہی کیوں نہیں ہے۔ لیکن شہید ثانی یہاں پر علامہ حلی کو اس فتویٰ کے مقابلے میں لانا چاہتے ہیں جو کہتے تھے کہ بے معنی بھی 2 حرف ہوں تو مبتل ہوتے ہیں۔
وقطع العلامۃ بکونہما حینئذ غیر مبتلین، لیکن علامہ حلی ان دو حرفوں کو کہ جو بے معنی صادر ہوتے ہیں کھانستے وقت یا چھینکتے وقت، ان کو مبتل نہیں سمجھتے، کیوں؟ چونکہ بے معنی ہیں۔ محتجم بانہما لیسا من جنس الکلام، اور انہوں نے دلیل بھی پیش کی ہے استدلال کرتے ہوئے کہ یہ دونوں حرف جو کھانستے یا چھینکتے وقت پیدا ہوتے ہیں بے معنی سے، لیسا من جنس الکلام، یہ کلام کی جنس سے نہیں ہوتے۔ کلام حرفوں کا عادی حالت میں صادر ہونا ہوتا ہے کہ جو مثلا کوئی مطلب سمجھانے کے لیے بولا جاتا ہے، تو یہ تو اچانک اضطراری طور پر کھانستے یا چھینکتے ہوئے اگر دو حرف صادر ہو جائیں تو ان کو ہم مبتل قرار نہیں دے سکتے۔ واہ حسن، شہید ثانی فرماتے ہیں یہ بات علامہ ہلی کی بہتر ہے، چونکہ دو حرف جو بے معنی سے صادر ہوں گے ان کو ہم مبتل قرار نہیں دیتے، وہ جنس کلام سے نہیں ہوتے۔ ایک تحلیل تو یہ ہو سکتی ہے کہ علامہ ہلی کے فتوے کو شہید اول کے مقابلے میں یا دوسرے علماء کے مقابلے میں لے آئیں جو کہتے ہیں کہ دو بے معنی سے حرف بھی اگر صادر ہو جائیں تو مبتل ہوتے ہیں۔ اور دوسری اس کی تحلیل یہ ہوتی ہے کہ چونکہ یہ حالت اضطراری ہوتی ہے، تنحنو اور اس قسم کا چھینک وغیرہ کرتے وقت جو حروف نکلتے ہیں، تو اس کو ہم جنس کلام میں سے قرار نہیں دیتے۔ اگر جو ہے بے معنی حرف اس کے علاوہ حالت میں بولے جائیں تو وہ کیا ہوں گے؟ مبتل ہوں گے، لیکن اس طرح کی صورت میں اگر وہ صادر ہوں تو انہیں اصلا کلام کی جنس سے قرار نہیں دیا جاتا اور وہ مبتل نہیں ہوں گے۔ ایک تحلیل یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چونکہ یہ حالت اضطراری ہے تو اس میں نکلنے والے جو حروف ہوتے ہیں وہ مبتل نہیں ہوتے، چونکہ ہم نے کہا ہے کہ ایسا دنیاوی کلام مبتل ہوتا ہے جو جان بوجھ کر اس نے جو ہے نا جی پیدا کیا ہو اور اس کو بولا ہو۔ وَعَلَمْ أَنَّ فِي جَعْلِ هَذِهِ الطُّرُوقِ مِنَ الشَّرَائِطِ تَجَوُّزًا ظَاهِرًا، شہید ثانی یہاں پر ایک تذکر دینا چاہتے ہیں، ایک تنبیہ پیش کرنا چاہتے ہیں۔ جان لیں کہ ان طروق کو، جو چیزیں چھوڑنی چاہیے نماز میں، ان کو وہاں پر نماز میں انجام نہیں دینا چاہیے۔ ترک کرنے کو شرط قرار دینے میں ظاہری اور واضح طور پر مجاز گوئی پائی جاتی ہے۔ کیوں جناب؟ فَإِنَّ الشَّرْطَ يُعْتَبَرُ كَوْنُهُ مُتَقَدِّمًا عَلَى الْمَشْرُوطِ وَمُقَارِنًا لَهُ، چونکہ شرط میں معتبر ہوتا ہے کہ وہ مشروط سے مقدم بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ہو۔ وَالْأَمْرُ هُنَا لَيْسَ كَذَلِكَ، در حالانکہ یہ جو ترک ہوتا ہے اس کا نماز سے پہلے ہونا شرط نہیں ہے، بلکہ وہی کہ نماز کے ساتھ اس کو انجام نہ دیا جائے تو یہ کافی ہوتا ہے۔ تو وہ جو شرط کا کنسیپٹ ہے کہ وہ مشروط سے مقدم بھی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بھی ہوتی ہے، تو یہ چیز جو ہے یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کہ ان طروق کو شرط قرار دینے میں ظاہری اور واضح طور پر ایک مجاز گوئی پائی جاتی ہے، چونکہ ان کا نماز سے پہلے ترک ہونا وہ شرط نہیں بلکہ نماز کے مقارن اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ طروق نہ ہوں، یہ طروق مثلا موجود ہوں اور یہی کلام وغیرہ نہ کیا جائے تو پھر یہی کافی ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک زائد کیا تھا، افادہ تھا جو شہید ثانی نے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اس بات کے بارے میں روایات کو قدرے دیکھ لینا چاہیے کہ کھانستے وقت یا چھینکتے وقت اگر دو حرف صادر ہوتے ہیں تو وہ مبتل نہیں ہوتے۔ اس کے لیے روایات دلالت کرتی ہیں، اول تو یہ عرف میں کلام شمار نہیں ہوتا اور دوسرا روایات بھی دلالت کرتی ہیں۔ موثق عمار امام صادق علیہ السلام سے عن الرجل يسمع صوتا بالباب وهو في الصلاة فيتنحنه لتسمع جاريته او اهله لتأتيه،
فیشیر الیہ بیدہ، اس کو لتس میں ابھی پڑھ سکتے ہیں، جاریتہ و اہلہ لتاتی فیشیر الیہ بیدہ لیعلمہا من بالباب لتنظر من ہوا فقال علیہ السلام لا باس بہ، اس شخص کے بارے میں جو دروازے پر کوئی آواز سنتا ہے، نماز میں ہوتا ہے تو وہ کھانستا ہے تاکہ اپنی کنیز یا اپنے اہل و عیال کو سنائے کہ وہ آئیں، اور پھر ان کو اشارہ کرتا ہے تاکہ ان کو بتائے کہ دروازے پر کون ہے، اور وہ جا کر دیکھیں کہ دروازے پر کون ہے۔ تو امام علیہ السلام نے فرمایا لا بأس بہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ ابواب قواطع الصلاۃ باب نمبر 9 میں یہ حدیث موجود ہے۔ اسحاق بن عمار کی روایت ہے، ایک شخص کے واسطے سے امام صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، پس یہ روایت مرسلہ بھی ہو جائے گی۔ عن المکان یکون علیہ الغبار انفخہ اذا اردت السجود فقال لا بأس، اس جگہ کے بارے میں جس پر گرد و غبار ہوتی ہے میں اس کو پھونک سکتا ہوں جب سجدہ کرنے لگوں، فرمایا کوئی حرج نہیں ہے۔ تو یہ روایت باب نمبر 7 میں ہے، ابواب سجود میں۔ اچھا، روایت ہے طلحہ بن زید کی امام جعفر صادق علیہ السلام سے، آپ نے اپنے والد گرامی کے واسطے سے امام علی علیہ السلام سے نقل فرمایا ہے، من ان فی صلاتہ فقد تکلم، جو بندہ اپنے نماز میں درد کے لیے کراہتا ہے تو گویا وہ کلام کرنے والا ہے۔ باب 25 ابواب قواطع الصلاۃ میں ہے۔ تو اس روایت کی ایک تو سند میں بحث ہے کہ اس کی سند اس طرح ثابت نہیں ہے معتبر ہونا، اور دوسرا اس سے کراہت مراد لی جاتی ہے دوسری روایات کے ساتھ جمع کرتے ہوئے، یا اصحاب نے اس سے اعراض کیا ہے جیسا کہ بہت سے فقہاء نے یہ جواب دیا ہے۔ تو بہرحال یہ ہو گیا جناب، اس حالت میں اگر کچھ حروف نکلتے ہیں تو ان کے بارے میں انشاءاللہ یہ بات اپنے اختتام کو پہنچ گئی ہے، اس کے بعد کی جو باتیں ان کو ذکر کیا جائے گا۔